اہل بیت میں جو روافض سمجھتے ہیں، اہل تشیع سمجھتے ہیں کہ حسنین کریمین ہیں، اور اسی طریقے سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ ہیں، اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، بلا شک وہ اہل بیت میں شامل ہیں. اس پر دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے. اور جو اہل سنت کا عقیدہ نظریہ ہے کہ اہل بیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کا قرآن پاک ہے جو یہ میں نے آیتیں تلاوت کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک کا کلام ہے، کتاب اللہ ہے. اب آپ دیکھیں، یا نساء النبی، اے نبی کے گھر والیوں. نبی کے کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو. کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ کرینہ دیکھیں اللہ پاک جس انداز میں مخاطب فرما رہے، کنہیں مخاطب فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو. کس کو مخاطب فرما رہے ہیں؟ اونچا بولے نا. کس کو مخاطب فرما رہے ہیں؟ ازواج مطہرات کو مخاطب فرما رہے ہیں، نبی کی بیویوں، نبی کے گھر والیوں. لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ سارے احکامات دیے جا رہے ہیں. پھر آگے جو میں نے جیسے ابتدا میں عرض کیا کہ انہیں کہا گیا زمانے جاہلیت کے طرح نہ نکلو، نرم بات نہ کرو، دستور کے مطابق بات کرو. پھر ساتھ اگلی آیت متصل 33ویں آیت سورہ احزاب کی، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اسی آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب بتائیں اہل بیت اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ اور نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اہل بیت کنہیں فرما رہے ہیں؟ کن کو فرما رہے ہیں؟ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہ بھی ہے، محکم بھی ہے، قطعی بھی ہے، اور کسی قسم کا اس میں شک و تردد بھی نہیں ہے، ذو معنی بھی نہیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، واضح ہے ازواج مطہرات کو خطاب ہے. اور ازواج مطہرات کو خطاب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہیں پاک صاف کر دے. اب اگر کوئی آدمی مجھے بتائیں، یہ فرق کرے کہ اہل بیت سے صرف 5 ہستیاں مراد ہیں، ازواج مطہرات مراد نہیں ہیں، وہ قرآن کریم کے نص قطعی کے خلاف چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ قرآن کریم کی اس آیت کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب قرآن کریم کا جب انکار ہوا تو پھر آگے آپ سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں جو اکثر ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ان سے تو گلہ ہی نہیں ہے نا. ہمارا معاملہ ہمیشہ اپنے لوگوں سے ہوتا ہے کہ ہمارے اہل سنت کو ہمارا مسئلہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، اس پر دلیل کیا ہے پتہ ہونا چاہیے. جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی ہم تو اہل بیت کا تذکرہ وہ کرتے ہیں، ہم کرتے ہی نہیں ہیں. جب ہمیں اس مسئلے کا پتہ ہوگا تو ہمیں سمجھ میں آئے گی نا کہ اصل بات کیا ہے. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں دوسرے نمبر پہ اہل بیت سے مراد، اور اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اسی طریقے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض صحابہ اور تابعین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا. اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تو بازار میں آواز لگایا کرتے تھے، نعرے لگایا کرتے تھے، اور بازار میں مباہلہ کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں مجھ سے مناظرہ کر لو، مجھ سے مباہلہ کر لو. اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ صحابی رسول کس چیز کا نعرہ لگا رہے ہیں بازاروں میں؟ بولیں بھائی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنہیں اہل بیت قرار دیا وہ ازواج مطہرات ہیں، اور فرماتے تھے کوئی مجھ سے مناظرہ مباہلہ کرنا چاہتا ہے تو آ جائے. بازاروں میں آواز لگایا کرتے تھے جا کے کہ لوگوں اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اہل بیت سے کوئی تفریق ہے. اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات شامل ہیں. تو صحابہ کرام کی تفسیر قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں، اور پھر خود قرآن کریم کی جو آیت ہے ان آیت میں جو قرینہ ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو ہمارا عقیدہ تو واضح سمجھ میں آتا ہے. اس کے بعد آپ چلیں صحیح مسلم کی جو حدیث مبارکہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کالی چادر آپ کے پاس موجود تھی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے انہیں اپنی چادر میں لیا
اور پھر اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہیں بھی اپنی چادر مبارک میں لیا، اور پھر اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے۔ تو آپ نے ان ہستیوں کو اپنی چادر مبارک میں لیا، اور پھر دعائیہ کلمات بھی آپ نے ادا کیے، اور انہیں فرمایا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے کیا ہیں؟ اونچی آواز سے بولیں کیا ہیں؟ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو جب آپ حدیث مبارکہ کی تشریح پہ جاتے ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت بھی فرمائی، تو جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ازواج مطہرات کا حکم ملتا ہے، اور جب نبی پاک کے فرمان کو پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہستیاں بھی اہل بیت ہیں۔ اس لیے جمہور اہل سنت والجماعت نے عقیدہ یہ بیان کیا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں قرآن کی روشنی میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہستیوں کا نام لیا اپنی چادر میں لیا، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اہل سنت کیا ہے؟ جو قرآن کو بھی مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی مانتے ہیں، اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔